السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے دنیا کے چند ایسے عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ کہانی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ کہانیاں حقیقت ہے اور دنیا میں ان کا بہت بڑا اثر بھی پایا جاتا ہے۔ ڈی بی کوپر۔ ناظرین، 14 نومبر 1971 کو امریکہ میں اڑنے والی ایک فلائٹ کو ایک شخص نے ہائی جیک کیا جس نے اپنا نام ڈی بی کوپر بتایا، اور اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر اس کے خلاف کارروائی کی گئی اس کے پاس موجود بم پھٹ جائے گا اور پورا طیارہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے ڈیمانڈ میں $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹ طلب کیے اور اصرار کیا کہ فلائٹ کو کہیں بھی ری فیلنگ کے لیے اتارا جائے اور اس کے بعد اسے دوبارہ اڑایا جائے اور جب تک وہ نہ کہے اسے نہ اتارا جائے۔ چنانچہ اس کے تمام مطالبات پورے کیے گئے اور جب اس کے پاس تمام چیزیں پہنچ گئی تو اس نے اس رقم اور پیراشوٹ سمیت آدھی رات کے وقت اس طیارے سے چھلانگ لگا دی۔ آج تک اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور اس کا اصل نام کیا تھا۔ ہیروشیما شیڈو۔ ناظرین، 19 اگست 1945 دنیائی تاریخ کے وہ اہم ترین دن ہے جب انسانوں نے انسان پر ایٹم بم کا استعمال کیا۔ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 3 لاکھ لوگ چند سیکنڈ میں ہوا میں بھاپ بن کر تحلیل ہو گئے، اور جو بچے کچے تھے وہ ساری زندگی کینسر سے لڑتے رہے، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی آج تک معذور پیدا ہو رہی ہیں۔ ہیروشیما میں جہاں ایٹم بم گرایا گیا اس کے مرکز سے تقریباً 850 فٹ دور ایک عمارت کی سیڑھیوں پر ایک ایسا سایہ بنا ہوا ہے جیسے یہاں پر کوئی شخص تھا اور وہ ہاتھ میں چھتری لے کر اسے زمین پر ٹیک کر بیٹھا تھا، لیکن ان سیڑھیوں پر صرف اور صرف اس کا سایہ موجود ہے جو کبھی بھی غائب نہیں ہوتا۔ کچھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ دراصل جب دھماکہ ہوا تو وہ شخص وہاں سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا اور دھماکے کی شدت اور بلند ترین درجہ حرارت نے اس کے پورے جسم کو بھاپ بنا دیا، لیکن اس کے جسم کا وہ سایہ آج تک موجود ہے۔ لیکن یہ اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا کہ آخر اس عمارت کی سیڑھیوں پر وہ بندہ کون تھا۔ سبز رنگ کے بچے۔ دوستوں، سبز رنگ کے 2 بہن بھائی 12ویں صدی عیسوی میں انگلینڈ کے ایک گاؤں فوک کے قریبی علاقے جس کا نام وولڈ پٹ تھا، وہاں 2 بچے اچانک سے ظاہر ہوئے۔ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ دیہاتوں میں یہ عام سی بات ہے کہ وہاں ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے، مگر ان 2 بچوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان دونوں بچوں کا رنگ سبز تھا اور دونوں سوائے چنوں کے اور کچھ نہیں کھاتے تھے، تاہم آہستہ آہستہ انہوں نے باقی خوراک بھی کھانا شروع کی تھی۔ وہ ایک نامعلوم زبان بولتے تھے جو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، تاہم انسانوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے انہوں نے انگلش بولنا سیکھ لی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکا کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا اور اس کی بہن نے بتایا کہ وہ ایک زیر زمین دنیا سے آئے ہیں جسے اس نے سینٹ مارٹن کی دنیا کا نام دیا۔ اس کے بقول اس دنیا میں سورج نہیں ہے اور وہاں ہر چیز سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ بچے کون تھے اور کہاں سے آئے تھے آج تک اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بچی بھی غائب ہو گئی۔ دی فالنگ مین۔ ناظرین، 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہونے والے طیارے کے حادثے کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا گیا۔ جی ہاں، ہم دنیا کے مشہور حادثہ 9/11 کی بات کر رہے ہیں، جب 5 طیاروں کو ہائی جیک کر کے نیو یارک کے ٹوین ٹاورز یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا گیا اور ایک طیارہ کو پینٹاگون کی عمارت کے اوپر گرایا گیا۔ اس حادثے میں جہاں ہزاروں افراد کی جان گئی، وہیں پر کئی حیرت انگیز مناظر بھی کیمرے نے قید کیے۔ انہی میں سے ایک منظر یہ ہے کہ جس میں ایک شخص کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت سے سر کے بل گرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کا چہرہ بھی واضح ہے، لیکن اس کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ ملبل سے نکلنے والی تمام لاشیں کھنگالی گئی اور ان کی پڑتال کی گئی، مگر اس شخص کا پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ وہ کون تھا۔ تاہم بعد میں 2009 میں اتنا معلوم پڑ گیا تھا کہ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کام کرنے والا ایک اسٹور کیپر تھا، لیکن اس کی لاش نہیں ملی اور نہ ہی اس کی زخمی حالت میں کہیں ہونے کی خبر آئی۔ ایڈگر ایلن پوائنٹ۔ ناظرین گرامی، ایڈگر مشہور فزکس کے ماہر اور کئی کتابوں کے ماہر تھے جن کی وفات کو 100 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہر سال ان کی سالگرہ کے موقع پر کوئی نامعلوم شخص ان کی قبر پر وائن کی بوتل اور سفید پھول رکھ جاتا ہے، جس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس شخص کا اس مصنف سے کیا رشتہ ہے اور وہ کیوں ایسا معاملہ کرتا ہے، جبکہ پورے سال اس قبر کی کوئی خبر نہیں لی جاتی، لیکن اس کی سالگرہ کے اگلے ہی دن وہاں لوگ وائن اور پھول دیکھتے ہیں۔ آج تک وہ شخص سامنے نہیں آیا جو یہ پھول رکھتا ہے، حالانکہ اخبارات میں کئی اشتہارات بھی دیے گئے اور اس شخص سے سامنے آنے کی درخواست بھی کی گئی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بابوسکا لیڈی۔ 1963 میں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کا قتل ہوا جب وہ اپنے حفاظتی قافلے کے ساتھ ایک شہر میں داخل ہو رہے تھے، حالانکہ ٹی وی چینلز ان کے پورے قافلے کی کوریج کر رہے تھے۔ جان ایف کینیڈی ایک کھلی چھت کی کار میں سوار تھے اور ان کے سر میں گولی مار کر ان کا قتل کیا گیا تھا۔ گولی کی آواز سن کر جہاں ہنگامہ مچا
اور اس بھگدڑ میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ وہیں پر لگے فکس کیمروں نے ایک ایسا عجیب و غریب منظر بھی ریکارڈ کیا جو آج تک ایک معمہ ہے۔ ایک عورت جس نے سر پر ایک روسی طرز کا رومال بطور اسکارف باندھا ہوا ہے، جسے روسی معاشرت میں بابوشکا کہا جاتا ہے۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا اور وہ پورے انہماک سے گولی چلنے کے باوجود اس پورے منظر کو ویڈیو بنا رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے واضح نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ عورت ہجوم میں شامل ہو کر غائب ہو گئی۔ FBI کی طرف سے کئی بار عوام سے درخواست بھی کی گئی کہ کوئی اس عورت کو جانتا ہے تو اس کے بارے میں بتائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ قتل کیسے ہوا، لیکن آج تک اس عورت کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں مل سکی۔ آئیکن آف ہیپینس۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر نیو یارک میں جشن کا سماں تھا۔ امریکی عوام اپنی فتح کا جشن سڑکوں پر نکل کر منا رہے تھے۔ اس سب میں ٹی وی کیمروں نے ایک منظر ریکارڈ کیا۔ اس کی تصویر اگلے دن اخبار میں بھی چھپی، جس میں ایک جوڑا ایک دوسرے سے لپٹ کر کس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی کی بھی شکل سامنے نہیں آئی۔ وہ تصویر اتنی مقبول ہوئی کہ اسے آئیکن آف ہیپینس کا نام دیا گیا، اور پورے امریکہ میں لوگوں نے اس جوڑے کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی، یہاں تک کہ اخبار میں اس جوڑے کے لیے انعام کا بھی اعلان کیا گیا، لیکن ان سب کے باوجود وہ کبھی بھی سامنے نہیں آیا۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ لڑکی کا لباس کسی ویٹرس کی سی لگتی ہے اور لڑکا کسی بحری جہاز کا ملازم محسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام تر قیاس آرائیاں ہیں اور وہ جوڑا آج تک تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہے۔ یہ تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔